اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام رحمت رمضان کی سیگمنٹ صراط المستقیم میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میں یعنی آپ کا ہوسٹ کامران خان حاضر خدمت ہوں، ہمارے اور آپ کے اور ہم سب کے جانے مانے اور ہر دل عزیز محترم جناب محمد ایوب خان صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہوں گا آپ کے پروگرام میں۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، آپ نے جیسے کہ کل کی نشریات میں موضوع سنا، اور ایوب صاحب نے اپنی پردلیل بات چیت سے یہ بات ثابت کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے اور ان کے ماننے والے وہ مسلم تھے اور وہ اسلام کی ہی پرچار کر رہے تھے۔ تو سوال کل میرے ذہن میں یہ آیا تھا، اور جس کا جواب آج ہم چاہیں گے ایوب صاحب سے، کہ جب ان نبیوں کو ہم مان رہے ہیں اور اللہ کا نبی مان رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہی لے کے آئے تھے، تو ان کے جو احکامات تھے، ان کی جو سنتیں یا سنت تھی، کیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے؟ ایوب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ جی، آپ کا بہت زبردست سوال ہے، اور اس کا ریلیشن شپ بھی پچھلے پروگرام کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو پچھلی آیات سے ہم نے یہ بات مطلب ایک طرح سے پروف کر دی تھی کہ تمام انبیاء اور ان کے جو ماننے والے تھے، بلیور جو تھے، وہ سب کے سب مسلم تھے، اور تمام انبیاء جو تھے وہ دین اسلام کی پیش کر رہے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان تمام کے تمام انبیاء کی جو شریعت تھی وہ سیم تھی، یعنی شریعت اسے کہتے ہیں جس میں احکامات ہیں، جیسا کہ ہم حلال حرام کے احکامات ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، الکوہل وغیرہ کے بارے میں حرام حلال جو کچھ بھی ہم نے حرام حلال ڈسکس کیا اپنے پچھلے پروگرام میں، وہ تمام کے تمام نمازوں کے احکامات، اسی طرح سے حج کے احکامات، وہ تمام احکامات ڈوز اینڈ ڈونٹس جو کہلاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ اس کو کہتے ہیں شرع، یعنی شریعت کہلاتی ہے وہ۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ شورا، اس کی 42 سورت ہے، اس کی 30 نمبر آیت پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد قرآن مجید سے یہ بات میں مزید ڈسکس کروں گا کہ کیا ہمیں ان کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ ان کی سنت کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت سیم ہونی چاہیے۔ اگر الگ الگ شریعت ہوگی سب کی تو ہم کیسے فالو کریں گے کہ کہیں طلاق کا طریقہ کچھ اور ہو اور دوسری شریعت میں طلاق کا طریقہ کچھ اور ہو، شادی کا طریقہ کچھ اور ہو، دوسری شریعت میں شادی کا طریقہ کچھ اور ہو، یعنی نوح علیہ السلام کی شریعت کچھ اور ہو، ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور ہو، تو ہم ان کو فالو کیسے کریں گے؟ یہ سورہ شورا 42 آیت نمبر 13 سے پہلے میں اس کو پڑھ کے یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی تبدیل نہیں ہوئی، اچھا، ایک ہی شریعت تھی ہمیشہ سے۔ تو وہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں نبی کی شریعت تھی جو کہ منسوخ ہو گئی، وہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے قرآن مجید کو دلیل بنا کر کوئی بات ڈسکشن میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ بنا کے عیسائی مذہب، عیسوی مذہب بنا لیا، موسوی مذہب بنا لیا، ایک ایک پیغمبر کو پکڑ کر انہوں نے اپنے مذہب بنائے۔ تو جن لوگوں نے کسی پیغمبر کے بتائے ہوئے میسج کو چھوڑ کر ان کے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے بتائے ہوئے جو فرقے تھے ان کو فالو کرنا شروع کیا، تو دیکھ لیں ان سب کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اگر غور کر کے دیکھیں گے تو سب کا سب ایک ہو جائے گا۔ تو پچھلی جو آیتوں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے آبا و اجداد بتاتے آ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال سے شروع ہوا، اور مسلمان بھی 14 سال پہلے بننا شروع ہوئے۔
جبکہ قرآن کی آیات سے ہمیں واضح تھا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب مسلم تھے اور ان کے فالوور بھی مسلم تھے. تو جب وہ سب کے سب مسلم تھے تو ان کی شریعت الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ورنہ وہ مسلم کیسے ہوں گے؟ کامن سینس کی بات ہے. تو اب اگر میں ایک اور دلیل آپ کو دے دوں سورہ شورى 42 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین. اب دیکھیں غور کریں ورڈز کو، غور کریں. شرع شریعت کو کہتے ہیں، شرع راستہ، لکم من الدین، الدین لفظ لکھا ہوا ہے تمہارے لیے دین میں. شرع جو ہے وہ ہے ما وصى به نوحا، جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کی تھی نوح کو. اب دیکھیں کتنی وہیں سے بات شروع کی جہاں سے میں نے آیتیں شروع کی تھی. نوح علیہ السلام کی مسلم سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم تک کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے بھی شرع کی بات جو کی ہے وہ نوح علیہ السلام پہ شروع کی ہے. شرع لکم من الدین، دین میں یعنی الدین دین اسلام میں، شریعت جو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے جو شرع ہے دین میں یعنی دین اسلام میں، ما وصى به نوحا، جو وصیت کی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو وحی کی ہم نے طرف تیری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے کہ جو ہم نے وحی کی ہے طرف تیری، وہ شرع وہی ہے جو ہم نے نوح کو وصیت کی تھی. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کی تھی ساتھ اس کے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ. دیکھیں وہ سب کے سب پیغمبر سارے کے سارے آ گئے، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم اور سارے پیغمبر، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جو ہم نے وحی کی تیری طرف، وہ سب کے سب کو ایک ہی شرع دی. کیا تھی؟ ان اقیم الدین، یہ کہ دین اسلام کو قائم کرو، دین اسلام کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ مت کرو. دیکھیں کیا شرع تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو دین اسلام ہے اس کی جو شریعت ہے وہ ایک ہی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کو دی تھی، جو کہ ابراہیم، اسماعیل اور سب کو، پھر عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو دی، اور جو اللہ نے وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ایک ہی ہے. اور اس میں کہا ان اقیم الدین، یہ کہ دین اسلام کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ بات ادھر سے ہمیں پتہ چل گئی کہ شرع جو تھی، راستہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا، شریعت جو تھی وہ ایک ہی تھی. یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی. اب ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس کے لیے میں سورہ الانعام 6 کی 83 سے لے کے 86 تک یعنی 3 آیتیں میں پڑھوں گا، اور 3 آیتوں کے اندر آپ جب غور سے سنیں گے تو 18 نبیوں کا نام آئے گا، 18 پروفٹس، 18 پروفٹس کا نیم ہے. صرف جب میں پڑھوں گا تو صرف نام آتے جائیں گے. تو آپ ذرا اس کو غور سے ذرا سنیے گا کہ ان 3 آیتوں کے اندر 18 نبیوں کے نام آنے والے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کی سنت کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیکھیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے عطا کی ابراہیم اور اس کی قوم کو. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، ہم رفع کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکیم علیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے حکیم علیم ہے. اور ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے، ابراہیم کا پہلے نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے کہا ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. پہلے نام ابراہیم کا آیا اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. اور اگلی آیت میں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو دیا اسحاق اور یعقوب ابراہیم کو. کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت کی. اللہ کہہ رہا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہدایت کی اس سے پہلے، ابراہیم سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان، ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر آگے لکھا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں 83 سے لے کے 86. 86 میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو پوری عالمین پر فضیلت دی. یہ آپ نے سنی بات کہ نوح علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبر
इंक्लूडिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इनको आलमीन पर फजीलत दी। ये बात समझ रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, हर जमाने के लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दे दी। आगे देखें, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 90 नंबर आयत में, इसी की जब कंटिन्यूएशन में आप जाएंगे तो 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ये वही है जिनकी अल्लाह ने हिदायत की, फबी हुदाहु मुक्तदी, बस उनकी हिदायत की इक्तिदा करो। यहाँ लिखा है लफ्ज मुक्तदी, फबी हुदाहु मुक्तदी, उनकी हिदायत की इक्तिदा करो। यानी हम कहते हैं ना ये इमाम है और मैं मुक्तदी हूँ। हम कहते हैं जब एक सफ में खड़े होते हैं मस्जिद में तो हम कहते हैं ये इमाम साहब है, हम मुक्तदी हैं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ये वही है अंबिया जिनकी अल्लाह ने हिदायत की, फबी हुदाहु मुक्तदी, इनकी हिदायत की कॉपी करो। यहाँ पे लफ्ज लिखा है इक्तिदा करो, कॉपी करो। कुल ला असलकुम अलैहि अजरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि कहो लोगों से ला असलकुम अलैहि अजरा, मैं नहीं सवाल करता तुमसे इसका अजर का, इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये तो पूरी आलमीन के लिए बात नसीहत है। ये जो 90 नंबर आयत है इसमें इतना अहम मैसेज है। अल्लाह ताला कह रहा है उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ये वही है जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, फबी हुदाहु मुक्तदी, इनकी हिदायत की इक्तिदा करो, कॉपी करो। कॉपी करना है हमने इनकी हिदायत की, और इनकी हिदायत क्या थी कि इनको शरअ एक ही दी है अल्लाह ताला ने, दीन भी एक ही दिया इनको, सब के सब इन्होंने ये मुस्लिम थे और ये अल्लाह ताला के दीन की तबलीग कर रहे थे। तो ये अल्लाह ताला ने कहा इनकी हिदायत की इक्तिदा करो। अगर आप कुरान मजीद में देखेंगे इन अंबिया के साथ नमाज का पूरा जिक्र अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, और इनको अल्लाह ताला ने एक और आयत में जो सूरह अंबिया की 21 सूरत है उसकी 73 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने इनको बनाया आइम्मा, इमाम की जमा कहते हैं आइम्मा, अरबी में आइम्मा जो होता है इमाम की जमा है, प्लूरल। तो अल्लाह कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने इन सबको बना दिया आइम्मा, इमाम बना दिया, यहदूना बिअमरिना, वो हमारे ऑर्डर से हिदायत करते थे, वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हमने वही की उनकी तरफ कि फ़िअल खैरात, अच्छे कामों की वही की, व इकामत सलात, और सलात कायम करने की वही की, व इताअत ज़कात, और ज़कात देने की वही की, व कानू लना आबिदीन, और ये हमारे आबिदीन थे, यानी हमारे बंदे थे, यानी हमारे नौकरी करने वाले बंदे थे, ये अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे ये थे। अब जरा सुने, इन अंबिया के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने इनको इमाम बना दिया लोगों के लिए, वो हिदायत करते थे लोगों की, वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हमने वही की उन पर फ़िअल खैरात, अच्छे कामों की। इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम हैं अल्लाह ताला ने इन अंबिया को वही की थी, फ़िअल खैरात व इकामत सलात, और जो भी सलात कायम है दुनिया के अंदर, खाना काबे के अंदर से और वहां से जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो इकामत सलात जो ये अंबिया को अल्लाह ने वही की, वह इताअत ज़कात, और ज़कात जो हम देते हैं वो अल्लाह ने इनको वही की थी, वह कानू लना आबिदीन, और वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। तो ये हमारे इमाम हैं, हम इनके मुक्तदी हैं, हमें इनकी सुन्नत की इत्तिबा करनी है। ये वाज़ेह मैसेज है इन आयतों के अंदर। अब आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। तो अयूब साहब, सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर ऐसा ही मामला है तो मैं बाइबल को अगर फॉलो करूँ तो वहाँ तो वाइन भी पी जा रही है और पिलाई जा रही है, कैसे फॉलो कर लूँ मैं उन लोगों को? देखिए, बाइबल की तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाइबल जो है उसके अंदर एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो उनकी बुक्स हैं वो 5 बुक्स हैं, और 5 बुक्स को उनको वो कहते हैं जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनॉमी। ये 5 किताबें हैं अलग अलग स्कॉलर्स की लिखी हुई। इन 5 किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उनको कहते हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, द एक्ट्स, द रोमन्स वगैरह वगैरह। इसकी ये सारे न्यू टेस्टामेंट है। तो अगर आप किंग जेम्स वर्जन उठाएंगे
تو پروٹیسٹنٹ کی جو کتاب ہے اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 39 بکس ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 27 بکس ہیں. تو ٹوٹل 66 بکس جو ہیں ان کو انہوں نے ایک باریک سے کاغذ کے اوپر پرنٹ کیا, جو دنیا کا سب سے فائن پیپر ہے, سب سے مہنگا اور سب سے فائن پیپر ہے, اس کے اوپر انہوں نے اس کو پرنٹ کیا اور 66 بکس کو ایک بائنڈنگ کر اور ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں بنا کے دے دی, جس کو ہم غلطی سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے. یہ 66 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اسی میں ہسٹری میں چلے جائیں گے تو یہ 66 کتابیں اٹھا کے میں اتنی موٹی کتاب لے کر آتا آپ کے پاس, یہ 66 کتابیں یا 66 کتابیں آپ کے پاس لے کر آؤں اور کہوں کہ یہ بائبل ہے, تو آپ کہیں گے کون سی کتاب بائبل ہے. 66 کتابیں آپ لے کر آ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بائبل ہے. بائبل کا مطلب ہے, بائبل جو ہے گریک ورڈ سے نکلا ہے, ببلیا سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے لائبریری آف بکس, کتابوں کا مجموعہ. بائبل ورڈ کا مطلب تورات نہیں ہوتا, بائبل ورڈ کا مطلب انجیل نہیں ہوتا. یہ ایک بائبل کا مطلب نمبر آف بکس کو آپ بائنڈ کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں بائبل. تو یہ بائبل جو ہے یہ اس کے اندر 66 بکس ہے کنگ جیمز ورژن میں, اور ڈوئے ورژن جو رومن کیتھولک کا ہے اس میں 73 بکس ہیں. دیکھیں بائبل دو طرح کی بائبل آپ کے وہاں کینیڈا میں ہے, ایک پروٹیسٹنٹ کی بائبل ہے, کیتھولک کی بائبل, رومن کیتھولک کی. تو رومن کیتھولک کی جو بائبل ہے اس میں 73 بکس ہیں, اور جو پروٹیسٹنٹ کی بائبل ہے اس میں 66 بکس ہیں. اور اس کے علاوہ کتنی بائبل جو ہے تبدیل ہوتی رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ اسکالرز کی لکھی کتابیں, جیسے ہمارے معاشرے کے اندر حدیثوں کی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستہ ہیں, یہ فلاں کی مسلم کی حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ مختلف حدیثوں کی کتابیں ہیں. ان ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے میں بائنڈ کر کے کہہ دوں یہ بائبل ہے. تو اگر میں کہہ دوں یہ بائبل ہے, حدیث کی بائبل ہے, تو اس میں ساری حدیث کی بائبل ہے. یہ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسکالر کی ساری کتابیں اس میں اکٹھا ہیں, جس میں ان کتابوں کے نام میں نے بتا دیے, جینیسس, ایکسوڈس وغیرہ وغیرہ ساروں کے نام, اور اس کے نام بھی موجود ہیں, اور ان سارے کو ایک کر دیا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں جیسے ہمارے معاشرے میں حدیث کی کتابیں بہت سے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے پھر پک اینڈ چوز ہم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے یہ لوگ بھی ان حدیثوں, ان کی جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اسکالرز نے یہ بھی پک اینڈ چوز کر کے کتابیں بنائی ہوئی ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ کے پیغام سے کوئی تعلق نہیں. اس میں سے فرق ایک ہمارے یعنی جو چیز نظر آتی ہے اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں انہوں نے کہیں پیغمبروں کے نام لیے ہوئے ہیں جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں, سارے نہیں. کچھ بہت سی جگہوں پر ان کے پاس وہ سملر نیم انہوں نے کیریکٹر کو استعمال کر کے قرآن مجید کے جو کیریکٹرز ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پروفٹس ہیں, ان کے ناموں کو استعمال کر کے بھی کہانیاں گڑھی ہوئی ہے. جیسے آدم اور حوا کی کہانیاں انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے, قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ باقی نبیوں کی دیکھیں گے, داؤد علیہ السلام کی اگر کہانیاں پڑھنے جائیں گے تو آپ کہیں گے ان کی تو شریعت ہی کچھ اور تھی, وہاں تو شراب بھی حلال تھی, اور بھی بہت سی چیزیں میں بتا سکتا ہوں حلال ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سنسار جو ہے, وہ سنسار جو بائبل کے اندر لکھا ہوا, قرآن میں کہیں سنسار کا ذکر نہیں ہے. سنسار کا تو یہاں پر قرآن مجید میں قانون ہی نہیں ہے. اسی طرح کے جیسے تلوار کا جو ذکر ہے بائبل کے اندر more than 400 ٹائم جو ہے سورڈ کا ذکر ہے, تلوار, سورڈ عربی میں کہتے ہیں سیف. جو عربک بائبل ہے اس میں سیف ورڈ لکھا ہوا ہے. پورے قرآن مجید میں سیف ورڈ نہیں ہے, سین یہ فے سیف نہیں ہے. ہم نام رکھتے ہیں سیف اللہ, سیف الرحمان, اللہ کی تلوار, رحمان کی تلوار. یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے. قرآن مجید کا کوئی کانسیپٹ نہیں, پورے قرآن میں تلوار کا ذکر نہیں ہے. بائبل میں more than 400 ٹائم تلوار کا ذکر ہے, سیف. یعنی وہ میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ انہوں نے قرآن مجید کے کچھ نیمز کو اٹھا کر ان میں سے انہوں نے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ سٹوریاں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بائبل کے میں لکھی ہوئی ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ کے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی سٹوریاں ہیں جو ان پیغمبروں کے نام سے نہیں ہیں, بلکہ دوسرے ناموں سے ہمارے پاس بہت سی آپ کو مل جائیں گے. حضرت علی کے نام سے بہت سی اسٹوریاں چل رہی ہیں, حضرت امام حسن, امام حسین وغیرہ وغیرہ. اب ان کے بارے میں بے شمار اسٹوریاں چل رہی ہیں, لیکن ان کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں کہیں حضرت علی کا نام نہیں لکھا, نہ حضرت عمر کا نام لکھا ہے, نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا, لیکن ان کے نام سے بے شمار اسٹوریاں چل رہی ہیں.
بے شمار چیزیں بتائے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں، کوئی ویریفائی بھی نہیں کر رہا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میچ ہی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی یہی چل رہا ہے کہ ان کے بھی بہت سے نام ہیں، ان کے ساتھ اسٹوریاں چل رہی ہیں، قرآن سے لوگ ویریفائی نہیں کر رہے، جو پیغمبروں کے نام ہے قرآن میں ان لوگوں کو تو وہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہمارے جو لوگ ہیں۔ تو یہ ایک اس کا کانسیپٹ ہے جو آپ کے سوال کا جواب۔ جی تو ایک اور سوال آپ ہی کے جواب سے ایک اور سوال اٹھا، وہ یہ کہ آپ ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سنت یا ان کے احکامات کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کی باتوں سے یہ عیا ہوا کہ بہت ساری غلط باتیں بھی انہوں نے منسوب کی ہوئی ہیں اور بائبل میں ڈالی ہوئی ہیں، تو میں کیسے ان غلط احکامات کو فالو کر لوں جس کو آپ خود غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بائبل کی طرف آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، جیسے باقی تمام دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ہر پڑھے لکھے آدمی کو ہر چیز پڑھ کے دیکھنی چاہیے، لیکن آپ جب اس میں پڑھنے جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت سے عقائد جو ہیں وہ بائبل سے ہی ہم فالو کر رہے ہیں غلطی سے، وہ غلطی سے ہم ادھر سے ہی فالو کرے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، کس بات کا کیا جواب لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم نے حلال حرام کی ڈسکشن کی تھی، تو اس کے اندر ہم جوئش ریلیجن سے ہی فالو کرے جا رہے ہیں، جو ہم ابھی دیکھیں، جو ہم تیجا کرتے ہیں، پھر 10واں کرتے ہیں، کسی کی موت پہ ہم قرا کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم کسی کی موت کے اوپر قرآن خوانی کرتے ہیں، قرا کہلاتا ہے۔ یہ جوئش ریلیجن کا کانسیپٹ ہے، جیسے موت ہوتی ہے وہ قرا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوئنگ کرتے ہیں، وہ پھر 10واں کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر برسی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جوئش ریلیجن کو آپ پڑھ لیں اور ان کی آپ دیکھ لیں ویڈیو جا کے انٹرنیٹ پہ، آپ کو سب مل جائے گا۔ پھر وہ عقیقہ کرتے ہیں، عقیقے کے اوپر پھر وہ صدقہ دیتے ہیں، پھر وہ مرغیوں کا صدقہ دے رہے ہیں۔ تو آپ آج یوٹیوب کے اوپر جائیں اور مرغیوں کا صدقہ دیکھ لیں، یہودی جو ہے مرغیوں کا صدقہ دے رہے ہیں، کوئی جان بچ گئی، ایکسیڈنٹ سے جان بچ گئی تو صدقہ دے دیا، فوراً کاٹ دیا، بکرا کاٹ دیا یا مرغی کاٹ دی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم تو بہت سی چیزیں وہیں سے فالو کرتے آ رہے ہیں۔ اب جب آپ اس کو قرآن مجید سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو سنت رسول یہ ہوگی کہ آپ ان خرافات کو چھوڑ دیں، یہ سنت رسول ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم بت پہلے بنائیں پھر توڑیں؟ نہیں، ہم نے تھوڑی توڑنے بت توڑ دیے۔ ہم اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں بتوں کی پرستش ختم نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ان کے عقیدوں کو سنت رسول ہوگی کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا جو میسج ہے، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان ترین بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان فالو کر سکتا ہے۔ یعنی ہمیں جوئش ریلیجن، کرسچینٹی کے ریلیجن اور نام کے جو مسلمانوں کے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی بہت سے عقائد چل رہے ہیں، ان ساروں کو ہمیں چھوڑنا سنت رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوڑا تھا دین کو تو لوگوں نے ان کے اوپر آبجیکشن کیا تھا، اتنا بہت سا دین موجود تھا وہاں۔ جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو لوگوں نے ان پہ آبجیکشن شروع کر دیا کہ ان کو ہر چیز بری لگنے لگی کہ یہ کیا غلط، ہر چیز کو منع کر رہے ہیں۔ جبھی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 174 نمبر آیت میں لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ اب دیکھیں سنت رسول کیا ہوئی، آبا و اجداد کے عقائد کو چھوڑنا سنت رسول ہے، ان کو پکڑنا نہیں ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جھوٹی سنتیں بائبل میں لکھ دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے لکھ دی ہیں، داؤد علیہ السلام کے نام سے لکھ دی ہیں، نوح علیہ السلام کے نام سے لکھ دی ہیں، لوط علیہ السلام کے نام سے لکھ دی ہیں، وہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ جی بہت ان کتابوں کو چھوڑنا ہے ہمیں، جی بالکل چھوڑنا ہے، اور قرآن کو بہت سختی سے عمل پیرا کرنا ہے قرآنی احکامات پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک منبع رشد و ہدایت کا ہمیں اگر دیا ہے تو واقعتاً وہاں سے رہنمائی لینا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے خاتمے کی طرف، اور خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ۔ ایوب خان صاحب، آپ کی یہ جو معلومات افزا جو گفتگو ہے اس سے ہم مفید ہوتے رہیں گے۔ چلیے
کل کے موضوع کو ابھی سے ذہن میں لے کے آتے ہیں اور ابھی سے جستجو کرتے ہیں رہنمائی کی، ایک روشنی ڈھونڈنے کی۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ ایوب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سب کو دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔